بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کہ کیا حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھو، چاہے آپ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ آپ اچھے موڈ میں ہو، برے موڈ میں ہو، شرارتی موڈ میں ہو، مسخرے موڈ میں ہو، یا غم کی حالت میں ہو، یا کوئی بھی وقت ہو، دن ہو، رات ہو، آخری رات ہو، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، چاہے وہ کسی بھی اثنا میں، کسی بھی حال میں، اگر شوہر بیوی کے لیے، بیوی کے سامنے طلاق نکالے گا منہ سے، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب وہ مسئلہ، وہ ٹاپک الگ ہے کہ چاہے وہ آپ ایک طلاق دیتے ہو، یا تین طلاق اکٹھی دیتے ہو، یا تین طلاقیں وقفے وقفے سے دی جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا حکم واقع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات آتی ہے کہ حالت حیض میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے۔ تو دیکھو، سنن نسائی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت حیض میں اپنی زوجہ کو ایک طلاق دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے، غضبناک ہو گئے۔ کیونکہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ اچھا عمل نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ویسے تو طلاق دینا ہی اچھی چیز نہیں ہوتی، اچھا عمل نہیں ہوتا، لیکن بہت ہی برا عمل ہو جاتا ہے جب آپ حالت حیض میں طلاق دیتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور رجوع کرنے کا حکم دیا۔ کیا کرنے کا حکم دیا؟ رجوع کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ ایک طلاق دیتی، جب آپ ایک طلاق دیتے ہو تو رجوع کی سہولت موجود ہوتی ہے، یعنی کہ آپ پھر سے رجوع کر سکتے ہو، پھر سے آپ نکاح میں شامل ہو سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ تین طلاق اکٹھے دیتے ہو، اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، جس میں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش کیا کہ حالت حیض میں انہوں نے اپنی زوجہ کو تین طلاقیں اکٹھی دے دی تھی۔ کیا دے دی تھی؟ تین طلاقیں اکٹھی دے دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے تھے، غصے میں آ گئے تھے، لیکن رجوع کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دونوں حدیثوں سے ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق ہو جاتی ہے، ایک طلاق دی تو رجوع کی سہولت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سے آپ رجوع کر سکتے ہو، پھر سے وہ آپ کی بیوی رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے تین طلاق اکٹھی دے دی تو رجوع کی سہولت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی وہ اب نکاح میں نہیں رہے گی، آپ کی زوجہ نہیں رہے گی، وہ چیز ختم ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اس مسئلے سے کیا معلوم پڑتا ہے، ان حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ طلاق دینا ہی ویسے ناپسند ہے، لیکن حالت حیض میں دینا اس سے بھی زیادہ سخت ناپسند ہے۔ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے نا، اتباع کرنی ہے ان کی۔ تو ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو ہماری زندگی سہولت میں رہے گی نا، آسان رہے گی۔ اگر آپ غصے میں ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی حالت حیض میں ہے، تو آپ نے اس وقت طلاق نہیں دینی ہے، غصے پر آپ نے قابو رکھنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو حالت حیض جب ختم ہو جائے گی، وہ جب پاک ہو جائے گی، تب آپ اس کو طلاق دے سکتے ہو۔ آپ اس کو ایک طلاق دے سکتے ہو، آپ اس کو وقفے وقفے سے تین طلاقیں دے سکتے ہو، تاکہ مہینے میں جو ہے سہولت مل جائے گی، آپ کو سوچنے کا بھی موقع مل جائے گا، ہو سکتا ہے آپ رجوع کر لیں۔ تو ہر چیز کا ایک عمل، بہت خوبصورت عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے ہی ہماری زندگی سکون میں اور راحت میں آئے گی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں تین طلاق دوں، جان چھوڑاؤں اپنی زندگی سے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے اتباع نہ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کے آپ نے اچھا عمل کیا، تین طلاق دینے کے بعد آپ پچھتاؤ گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ اتنے ہی غصے میں ہو، یا سبق کے لیے کہ میں اس کو بتاؤں کہ طلاق کیا ہوتی ہے یا شوہر کے بغیر رہنے سے کیا ہوتا ہے، تب پتہ چلے گا
کہ تب اس کو میری قدر آئے گی یا تب مجھ سے عزت سے بات کرے گی، تب آپ ایک طلاق جو ہے دے سکتے ہو. 3 طلاقیں بہرحال اکٹھی نہ دو، ایک طلاق دو تاکہ آپ کو بھی اس کے بغیر رہنے پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر بیوی کے بغیر رہنے کے بعد کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور بیوی کو بھی پھر آپ کی کیا ہو جائے گی، قدر محسوس ہو جائے گی. جب دونوں کو قدر محسوس ہو جائے گی تو رجوع ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا تو طلاق کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ پھر سے نکاح میں رہ سکتے ہو. آپ کی بیوی کی، آپ کے دونوں کی فیملی کی اور بچوں کی زندگی کیا ہو جائے گی، محفوظ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، برباد ہونے سے بچ جائیں گی. یہ ایک الگ مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا، لیکن آپ کو یہ بات اچھے سے امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حالت حیض میں طلاق دینے سے تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن طلاق دینا یہ اچھا عمل نہیں ہے، اور حالت حیض میں دینا تو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک. ٹھیک ہے، میں بہت دعا گو ہوں، آپ بھی دعا گو رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا شعور عطا فرمائے، اتنی ہمت عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اچھے سے پیروی کر سکیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر سکیں، اور دوسروں کو بھی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کیا کرتے رہیں، درس دیتے رہیں، تاکہ ہم بھی گناہوں سے بچ سکیں اور دوسرے ہمارے ساتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، یہ سب لوگ کیا ہو، گناہوں سے محفوظ رہ سکیں. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.